میں نے یہ تک دیکھا ہے، ابھی چند دنوں پہلے ہمارے کرناٹک کے ایک شہر میں ایسا کریز چلا تھا انگلش سیکھنے کا. کوئی صاحب آئے، وہ 40 دن انگلش پڑھانے کے لیے 16 لاکھ روپے لیے، اور کئی لوگوں کو انگلش پڑھانے کے بہانے، اور علماء کو، مؤذنوں کو، سب کو. اور میں دیکھ رہا تھا ساری مسجدوں کے امام حضرات بھی دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. 1200 لوگ انگلش پڑھنے کے لیے، ایسا کہ جہاں دیکھو وہی ایک نام، انگلش پڑھنے جا رہے ہیں، انگلش پڑھنے جا رہے ہیں، سپیکنگ کے لیے، انگلش سپیکنگ سے. ایسا محسوس ہونے لگا جیسے 40 دن کے بعد یہ سیدھے جنت کے دروازے میں پہنچ جائیں گے. پیسے دے رہے ہیں، وقت کی قربانی، ساری چیزیں. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، مبلغین ہیں، علماء ہیں، مؤذنین ہیں، سب پہنچے. اور پھر بھانڈا اس وقت پھوٹا کہ پڑھانے والا گستاخ رسول نکل گیا. پڑھانے والا جو ٹیچر آیا تھا، اسکالر، عید کے دن اس نے بھرے مجمع میں کہا رسول اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. پھر ہنگامہ ہوا، اسے بھگایا گیا. لیکن ہم پہلے کہہ رہے تھے تو ہم کو فتین کہا جا رہا تھا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ روکنے جا رہے ہیں انگلش پڑھنے کے لیے. اے نادانو، انگلش پڑھنے کا اتنا کریز تھا. اور جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، قبر میں جانے کے بعد آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا واٹ از یور دین، تمہارا دین کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا ما دینو کا، تمہارا دین کیا. عربی میں پوچھیں گے. قیامت کے دن جو زبان چلے گی وہ عربی میں چلے گی. جنت میں جو زبان ہے وہ عربی چلے گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی اور اللہ کے کلام عربی میں اترا. اس کی کسی کو فکر نہیں. 2 منٹ 3 منٹ عربی بول نہیں سکتے، وہ سارے مولوی انگلش پڑھنے کے لیے چل پڑے. اور ایسا لگا کہ شاید امریکہ سارے دروازے ان کو کھول دے گا، انگلینڈ فوراً ان کو استقبال کر کے بلائے گا. اس لیے تو انگریزی پڑھنے کا اتنا کریز تھا، دیوانہ پن تھا. عزیزان گرامی، کہیں تو ہمارا رخ بدلا ہوا ہے، کہیں تو ہماری توجہ بدلی ہوئی ہے. یہی کچھ حال ہم اپنے اولاد کے ساتھ آج کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے ساری دولت جو خرچ کی ہے اسی بات پر کہ میرا بچہ فراٹے دار انگریزی بول. ایک ایسی زبان ہے جو چلتا پھرتا کوئی بھی بول لے گا. اس سے اس کو اتنا اعلیٰ سمجھ لینا. پہلے کا دور ایسا تھا، 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، اسپین سے جب کوئی انگریزی بادشاہوں کے بیٹے عربی پڑھ کر کے آتے تھے تو سارا یورپ ان کو دیکھنے کے لیے آتا تھا. یہ عرب سے پڑھ کے آئے ہیں، عربی پڑھ کے آئے ہیں. اور آج الٹا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی انگریزی بولنے لگے تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے. عزیزان گرامی، پوری طرح سے ہم نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کو روک دیا. اور جو راستہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا اس راستے سے ہٹ گئے. آج بھی ہماری کامیابی کا راز، ہمارے اتحاد اور اتفاق کا راز یہی ہے جس پر حضور نے صحابہ کو جمع کیا تھا. آج آپ سارے لوگ نماز میں آتے ہیں، امام کون سی زبان میں قرات کرتا ہے؟ کون سی زبان میں قرات کرتا ہے؟ عربی میں. امریکہ میں جائیں تو کیا وہاں امام انگلش میں قرات کرے گا؟ افریقہ کا زبان کسی اور زبان میں قرات کرے گا؟ بلکہ ہندوستان میں ہی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. ہر علاقے میں جاؤ، امام اگر نماز پڑھائے گا تو وہ عربی زبان میں ہی پڑھائے گا، جمعہ کا خطبہ دے گا تو عربی زبان میں ہی دے گا. یہ میرے رب نے ایک زبان پر پوری امت کو جوڑ رکھا ہے اور امت خود اس زبان سے دور بھاگنا چاہتی ہے. ہمارے اختلاف کا سبب بھی یہی ہے، جس نقطے پر میرے مولا نے جمع کرنا چاہا ہم اس نقطے کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس نقطے سے بھاگے ہوئے. قرآن پر ہمارے رب نے ہمیں جمع کیا تھا، لغت عربی، زبان عربی پر ہم کو جمع کیا گیا ہے. اور یہ انگریز یہودی جان بوجھ کر کے مسلمانوں میں سے عربی زبان کا رواج ہٹانا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ اس زبان سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور اس زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ پر انگریزی کا رواج عام کیا جائے. میرے عزیزو، آج بھی میں دعوت دوں گا، اپنے گھروں میں حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے، یا پھر وہ اسلاف صحابہ تابعین اولیاء کاملین کی قربانیوں کو سن کر کے اپنے دل میں کچھ بھی احساس پیدا ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو دین اسلام کی طرف راغب کراؤ. یقیناً اسکول اور کالج ضرور پڑھانا،
لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کراؤ، ورنہ وقت بہت خطرناک ہے، بہت ہی تیزی سے بدلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک عالم ربانی، بڑے اچھے اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں جدہ شہر کا حال ابھی یہ ہو گیا کہ ہر کوئی پیسے والا اپنے بچوں کو آسٹریلیا بھیجتا ہے اور پھر امریکہ فلاں فلاں جگہ سے سب بچے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ ان میں سے اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات دور کی نہیں، ابھی کی بتا رہا ہوں کہ ان بچوں کو پیدا ہوتے ہی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ مرکز اسلام جہاں سے اسلام شروع ہوا، وہاں کے حالات یہودیوں نے اتنے تبدیل کر دیے کہ بچوں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی ان کی بائیوگرافی یا بایو ڈاٹا کچھ بھی محفوظ نہیں رکھا، اور یہ یہاں پر بھی ممکن ہے۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ تمہاری اولاد پھر پوچھنے لگے کہ یہ کون تھے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ بچے پوچھیں تم ہی انہیں بتا دو۔